جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کا معلوم ہے اس سیگمنٹ میں کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن ایئر ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سینیٹر پرویز رشید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں بہت سے معاملات پر، پنجاب حکومت کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، مسلم لیگ کو بھی، اور بہت سی باتیں ہیں جنہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. بڑا مسئلہ تو یہی ہے جی، سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہماری پوری سیاسی زندگی پر، قومی زندگی پر پڑ رہا ہے. کیا آپ کو اس کو کیا میر صاحب، اس میں بحیثیت طالب علم کے جی جب میں دیکھتا ہوں پاکستانی سوسائٹی کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ہمارے ہاں روایات تو بڑی مختلف تھیں. ایک جج صاحب تھے جن کی بیٹی پر الزام لگا کہ انہوں نے امتحانات میں غیر قانونی طور سے نمبر حاصل کیے. جج صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنی بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو کوشش کی کہ ملبہ کسی دوسرے پر ڈالا جائے اور بیٹی اپنی کو بچایا جائے. انہوں نے قانون کا اور انصاف کا ساتھ نہیں تھا دیا. وزیر اعظم صاحب جنہوں نے کل پیشکش کی ہے کہ ان کے بیٹے پر مقدمہ چلایا جائے، جب ان کے بیٹوں کے مقدمات بھی سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ کئی افسروں کے تبادلے کر لیے گئے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی صاحب اقتدار کا کوئی معاملہ منظر عام پر آتا ہے تو صاحب اقتدار اپنے بچے، بیٹے، بھائی کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے میں نظر آتے ہیں. تبادلے ہوتے ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، مرضی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، تفتیش کے لیے افسران کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ پہلا مقدمہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ ایک شخص جو کہ خود اقتدار کے ایوانوں میں ایک بلند کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کا معاملہ سامنے آیا، اس نے اسے پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لا کے کٹہرے میں کھڑا انہوں نے لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، بلکہ خود بھی ایک طرف ہو گئے اور انصاف کرنے کا موقع دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی بیٹے کو مجرم بنا کے اپنے کورٹ میں بلایا اور اس کے بعد ہینڈ اوور کر دیا کہ صاحب یہ لو میں چلا. یہ نہیں کیا کہ کسی کا تبادلہ کروا لیں، یہ نہیں کیا کہ کسی پر پردہ ڈال لیں، یہ نہیں کیا کہ بچے کو کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک ہمیں روشن پہلو ہے جو اس سارے مقدمے میں سامنے آتا ہے، اور جس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں مثبت امید پیدا ہوتی ہے کہ اب ہمارے ملک میں جواب دہی کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں. جواب دہی کرنے کا جو سوسائٹی کی طرف سے دباؤ ہو سکتا تھا وہ بڑھ کے اس مقام تک آ گیا ہے کہ اب ہر شخص کو انصاف کرنا پڑتا ہے، اور لوگ انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انصاف کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں، نا انصافی کرنے والی قوتیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. مجرموں کو بچانے والی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ان کو سزا دلوانے والی قوتیں طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چکر کیا؟ دیکھیں جی، ایک کاروباری آدمی ہے، وہ سارے ہی جرنلسٹوں کا کل تو کوئی لسٹ چھپ گئی ہے ٹی وی کسی ایک ویب سائٹ پہ آ رہی ہے کہ اس کو اتنے کروڑ ملے، اس کو اتنے لاکھ، جرنلسٹوں کے نام ہے، ہمارے اینکر پرسن کے نام آ گئے. یہ مطلب پورے آپ لوگوں سے بھی تعلقات، آشیانہ اسکیم میں آپ نے مدد لی، پریزیڈنٹ صاحب جو کہتے ہیں وہ پیسے 19 کروڑ دے دو، کہاں سے آگے پیسے سارے یہ؟ یقیناً یہ بھی ہمارے ایک نظام کی کمزوری ہے کہ ہم افراد کو دولت کمانے کے ایسے مواقع فراہم کر دیتے ہیں کہ جس میں کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے. اب ان 1,21,22,000 لوگ ہیں جن کے پیسے سے انہوں نے یہ اپنی ایک امپائر کھڑی کی ہے. اچھا، 1,20,21,000 جی، تقریباً فگرز میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے، جن میں 44,000 کے قریب ہمیں سنتے ہیں اور پڑھا ہے میں نے اخباروں میں. ویسے 1,24,000 تو پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے اس کے قریب ہی ہوں. ان کا تعلق افواج پاکستان سے. اچھا، افواج پاکستان افواج پاکستان کے افسران ہیں 44,000 کے قریب. 44,000 44,000 جی 44,000 کے قریب، جنہوں نے پیسے دے کے ان سے پلاٹ کا سودا کیا ہوا ہے، لیکن ان عام شہریوں کی طرح، بالکل عام شہریوں کی طرح، اور اپنی حق حلال کی کمائی سے جو بچت ہوتی ہے اپنی اس سے. لیکن ان کے پاس اتنی زمین موجود نہیں ہے کہ یہ سب کو پلاٹ واپس دے سکے. اچھا، اس طرح کی باتیں بھی ہم نے اخبارات میں پیسے زیادہ لے لیے. اور تو یہ
بہرحال یہ ریاست کی کمزوری ہے, یہ ریاست کے اداروں کی کمزوری ہے کہ وہ کیوں کسی ایک شخص کو موقع دیتے ہیں. جیسے کوآپریٹو سکینڈل ہوا تھا ہمارے یہاں, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے سکینڈلز ہوئے. اب یہ بھی تو ایک سکینڈل کی شکل ہے نا کہ ایک شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے 35 کروڑ اس کو دے دیا, 40 کروڑ اس کو دے دیا, 50 کروڑ اس کو دے دیا, 60 کروڑ اس کو دے دیا. یہ پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس؟ وہ پیسے میرے ہیں, وہ پیسے آپ کے ہیں, وہ پیسے ہمارے ان بھائیوں کے ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پلاٹ کے لیے پیسے دیے, زمین وہاں پر موجود نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو خرید و فروخت کا عمل جو ہے اس میں جاری ہے, جس کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں. اب بکنے والا بکا یا نہیں بکا مجھے اس کا علم نہیں, وہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لیکن انہوں نے تو اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو یہ کہنا کہ میں نے اس کو ایک طرح کا یہی ثابت کرنا کہ ان کو کسی کو ٹیپ کیا گیا ہے یا فریم کیا گیا ہے, اور جو اس پر جو بھی میں نے مہربانیاں کی تھی اس کی ایک طرح کی فلم بندی کی گئی ہے, یہ تو خود ایک کاروباری آدمی کے لیے ایک چارج ہوا کرتا ہے. فریم کرنا تو لیگلی بھی ٹھیک نہیں. یقیناً آئندہ سے تو ان پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا, کوئی پیسے نہیں دے گا, بلکہ ان سے جائز کاروبار کرتے وقت بھی وہ چاہے گا کہ میں 10 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے اس جائز کاروبار کو بھی کروں, تاکہ یہ نہ ہو کہ اس جائز کاروبار کو بھی کسی اور شکل میں پیش کر دیا. جیسے آپ نے آشیانہ کی مثال دی, یہ میں اچھا میرے لیے موقع ہے کہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے آشیانہ میں ٹینڈر ہوا, ٹینڈر ایک کمپنی نے لیا جس کا نام حبیب رفیق ہے. اچھا, حبیب رفیق ہے, یہ انہی کے زاہد رفیق کے بھائی جو جی, حبیب رفیق کی کمپنی, ان کا منیمم ٹینڈر تھا. اچھا, سب سے کم ٹینڈر تھا ان کا. اچھا, قانونی طور پر کام اسی کو ملے گا جو سب سے کم پیشکش جس کی ہوگی, اور جس پہ کوئی شکایت یا اعتراض نہیں بنے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو پھر آپ کو عدالت میں چل کے جواب دہی کرنی پڑے گی کہ آپ نے کم پیسوں والے سے کیوں. ٹھیک ہے. حبیب رفیق صاحب ان سے بھی کام کرواتے ہیں. اچھا, وہ ان سے بھی کرواتے ہیں. ان سے بھی کام کرواتے ہیں. تو انہوں نے ان سے کوئی کام کروایا ہوگا, لیکن وہ ایک سرکاری ٹینڈر ہے جو کم سے کم پیسوں پر کیا گیا ہے. اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ذاتی کام نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی کام ہے. وہ حکومت پنجاب کا ایک ٹینڈر ہے جو قانون کے مطابق ہمیں, جیسے میں نے اب سے عرض کیا کہ ان کی ہاؤسنگ اسکیمیں وہ بڑی اچھی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک بات ہے. اور جو ان کو دیکھتا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ کئی بار مجھے بھی لالچ ہوا کہ وہیں جا کے رہائش اختیار کر لیجیے, رہائش اختیار کی جائے. ذرا دور ہے اس لیے ڈر لگتا تھا. لیکن جو لوگ ان ہاؤسنگ اسکیموں میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی محنت سے وہ پیسے دے کے, آپ ان کو تو مجرم نہیں کہہ سکتے. انہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم ملک ریاض کی ہاؤسنگ اسکیم میں رہتے ہو, ارشاد عارف کو کہیں کہ تم نے وہاں گھر کیوں بنایا ہے, لہذا تم گناہگار ہو گئے. اس بنیاد پر آپ کسی کو گناہگار نہیں کہہ سکتے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم روز پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, ہمیں وقفہ لینا ہے, وہ خبروں کا وقفہ ہوتا ہے 1 منٹ 2 منٹ کا, اس کے بعد ہم بات کو جاری رکھتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, آپ سن رہے ہیں غالباً ان سائڈ اسٹوری بھی سن رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.